اور جو آج کل کے فتنے چلے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں محض اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کی یاد کو بھلا دیا جائے، ذکر کو بھلا دیا جائے، ان سے جڑی سب چیزوں کو بھلا دیا جائے۔ کہ میں آپ کو بتاؤں گا، کھچڑا یعنی حلیم، ایک شخص نے ویڈیو ڈالا ہے کہ حلیم کو حلیم نہ کہا جائے، دلیم کہا جائے، اور بہت سارے لوگ اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ بہت سو نے حلیم کی جگہ دلیم لکھنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ کہا کہ حلیم اللہ کا ایک نام ہے، لہٰذا حلیم کہنا اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے کہ حلیم پک گیا، حلیم گرم ہو گیا، حلیم ٹھنڈا ہو گیا، اس طرح اس شخص نے پیش کیا ہے۔ لیکن لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، لیکن عالم کا عین بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ عالم ہونا تو بہت بڑی چیز ہے۔ حلیم ضرور اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ کا ہی نام ہے، اس کے سوا کسی اور چیز کو نہیں پکارا جا سکتا۔ جیسے بصیر یعنی نظر والا اللہ کا نام ہے، دیکھنے والا اللہ کا نام ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہو گیا کہ صرف اللہ دیکھتا ہے، بلکہ اس نے جس کو بھی آنکھیں عطا کی ہیں اور دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، ہر ایک آنکھ والا دیکھا کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی۔ لہٰذا بصیر کا معنی صرف یہ نہ ہو گیا کہ اللہ ہی دیکھے گا۔ اسی طرح حلیم حلم سے بنا ہے، ہے لام میم، 3 حرف اس میں ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے بردبار، نرم، برداشت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ بردبار، برداشت کرنے والا اور نرم ہے۔ نرم یوں ہے کہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، بردبار یوں ہے وہ جس بندے کو چاہے اسے معاف فرما دے، خواہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، اور برداشت کرنے والا یوں ہے۔ اب یہاں برداشت کرنے کا معنی یہ نہیں ہو گیا کہ اس پر کوئی ظلم کرے گا، ستم کرے گا، کچھ کرے گا۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اس پر کوئی ظلم و ستم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ برداشت کرنے والا یوں ہے کہ وہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے جلدی سے عذاب میں گرفتار نہیں کرتا، بلکہ مہلت دیتا ہے، اسی کو برداشت کرنے والا کہا گیا۔ لہٰذا حلیم جو ہے یہ ہے لام میم 3 حرف سے بنا ہے، اور وہ مولانا جنہوں نے کہا کہ حلیم نہیں دلیم ہونا چاہیے، یہ ڈکشنری آپ کے سامنے ہے، فیروز اللغات ڈکشنری ہے، الفاظ اس کے اندر ہیں، 1,25,000 الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 1,25,000۔ لیکن جس شخص نے بھی کہا کہ دلیم لفظ ہے، ان 1,25,000 میں دلیم کا لفظ ہے ہی نہیں، کسی بھی لینگویج میں دلیم کوئی ورڈ ہی نہیں ہے، کوئی شبد ہی نہیں ہے، من سے اپنی بات کو رکھ دیا اور دلیم کہہ دیا۔ اور اسی ڈکشنری میں جب آپ اس کو کھولیں گے تو اس کے صفحہ نمبر 575 پر جب آپ دیکھیں گے اس ڈکشنری کے اندر، تو اس میں آپ کو حلیم لفظ ملے گا، اور اس حلیم کا معنی اس میں لکھا ہوا ہے ایک قسم کا کھانا جو اناج، گوشت اور مسالے ڈال کر پکایا جاتا ہے۔ اس قدر اس کی تشریح حلیم لفظ کی ڈکشنری میں کی گئی ہے۔ اب بتائیے جب ڈکشنری میں حلیم لفظ کی تشریح کر دی گئی کہ یہ کھانے کی چیز ہے، یہ اللہ کا نام حلم سے حلیم ہے، اور یہ حلیم کھانے کی چیز ہے، تو اس نام کو اللہ سے کیوں کر ملایا جا رہا ہے؟ ڈکشنری میں دلیم نام ہے ہی نہیں، پھر بھی لوگ اس کو دلیم کی طرف لے جاتے ہیں۔ وجہ حلیم اور دلیم کی نہیں ہے، وجہ تو میدان کربلا کی ہے۔ چاہتے یہ ہیں کہ وہاں سے جڑی ہوئی ہر ایک یاد کو چھپا دیا جائے اور بھلا دیا جائے، تاکہ لوگ عاشق حسین نہ بن سکیں، عاشق کربلا نہ بن سکیں۔ لیکن محمد فاروق قادری اعلان کرتا ہے، صدیاں گزرتی جا رہی ہیں، یزید کے چاہنے والے مٹتے جا رہے ہیں اور حسین کے چاہنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔
تشنا لبوں کی بھیڑ لگی ہے سبیل پر، تشنا لبوں کی بھیڑ لگی ہے سبیل پر، پیاسی ہے کائنات سمندر حسین ہے، پیاسی ہے کائنات سمندر حسین ہے، اور مٹ گیا نام یزید گھر گھر حسین ہے، مٹ گیا نام یزید گھر گھر حسین ہے۔ وہ چاہتے ہیں حسین کے نام پر جتنی یادیں ہیں سب کو مٹایا جائے، اور ہمارا یہ ماننا اور عمل ہے کہ حسین سے جڑی ہر یاد کو زندہ کیا جائے تاکہ ہمارا ایمان بھی زندہ ہو۔ لہٰذا آج کے بعد جہاں تک میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ ہیں کوئی بھی دلیم لفظ کا استعمال نہ کرے گا بلکہ حلیم ہی کہا جائے گا۔ بردبار حلیم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں گیہوں ڈالو، جو ڈالو، چنے ڈالو، مٹر ڈالو، دہی ڈالو، لوگ دودھ بھی ڈالتے ہیں، سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، اسی لیے حلیم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، خوب پکائیں اور مولا حسین کے نام پر خوب کھلائیں، لوگوں کو شربت پلائیں۔